دور ہوں، تکلیفیں کیسے دور ہوں، برکتیں کیسے ہو، گھر میں سے اثرات کیسے ختم ہوں، بلائیں کیسے ختم ہوں، مصیبتیں کیسے ختم ہوں۔ 2 کام بنانے جاتے 4 کام بگڑ جاتے، 4 کام بنانے جاتے 8 کام بگڑ جاتے۔ زندگی تلخیوں کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کا کوئی حل ہے کہ یہ پریشانی دور ہو جائے، چین سکون مل جائے، جائز تمنائیں پوری ہو جائے، عاملوں سے اور ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے، کم پیسوں میں برکت ہو جائے، میاں بیوی میں محبت ہو جائے، بچے فرما بردار ہو جائیں، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، دنیا آخرت دونوں بہتر ہو جائیں؟ اس کا کوئی حل ہے؟ فرمایا ہاں، اگر ایک کام پابندی سے کر لیا جائے تو یہ سب مسئلے حل ہو جائے، ساری پریشانیاں دور ہو جائے، زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ اگر ہم پابندی سے دعا مانگنے والے ہو جائیں، نمازوں کے بعد مانگنا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کے بعد مانگنا ہے، رات میں سونے سے پہلے اللہ سے باتیں کرنا ہے، تہجد میں مانگنا ہے، آپ یقین مانو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ ساری تکلیفیں چھوٹی ہے، میرا اللہ بہت بڑا ہے، ساری پریشانیاں چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے، خوشیاں دینے والا اللہ، بہاریں دینے والا اللہ، عزتیں دینے والا اللہ، ساری نعمت دینے والا اللہ، میاں بیوی میں محبت دینے والا اللہ، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا اللہ، بڑا مکان دینے والا اللہ، وسیع کاروبار دینے والا اللہ، بار بار حج عمرے کرانے والا اللہ، سب اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ سب کچھ دے دیں گے۔ آج کا انسان اللہ کے پاس مانگتا نہیں ہے، 10 گھنٹے کاروبار میں دے گا، 10 منٹ اللہ کو نہیں دے گا دعا میں۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے پیار کرتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ دینے کے لیے تیار ہے، مانگنے والے کہاں ہیں؟ لینے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں؟ اس اللہ کے سامنے رونے والے کہاں ہیں؟ اپنی خوشی اور غم کی باتیں اللہ کو سنانے والے کہاں ہیں؟ جب ساری دنیا رات میں میٹھی نیند سوتی ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں، اس وقت اللہ کو اپنی داستان سنانے والے کہاں ہیں؟ رات کے آخری پہر میں جب دنیا میٹھی نیند سو رہی ہو، اس وقت بستر سے اٹھنا، وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ کے اپنی باتیں اللہ کو سنانا، اس وقت اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے، سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے اللہ والوں کے ساتھ سفر میں رہنے کا موقع ملا، بہت خوشحال، ان کے چہرے پہ نور، دل میں سکون، سارے مسئلے ان کے حل، بہت بیسٹ ان کی لائف چل رہی ہے۔ لوگ سکون کے لیے پریشان ہیں اور وہ سکون کے سمندر میں گوتے لگا رہے ہیں۔ میں نے سوچا دیکھوں کرتے کیا ہے، کون سا وظیفہ پڑھتے، کون سی تسبیح پڑھتے ہیں۔ آپ یقین مانیں، میں نے دھیان سے دیکھا تو وہ 2 کام کرتے ہیں، وہ دعا بہت مانگتے ہیں اور شکر بہت ادا کرتے ہیں۔ ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں دعا، چاہے 1 منٹ ہو، ایسے ثابت کرتے ہیں اللہ میں آپ کا فقیر ہوں۔ اس کو اپنا بزنس بنا لیا ہے اللہ سے مانگنے کو، کہ یہ میرا آخرت کا بزنس ہے، آخرت سورتی ہے، دنیا سور جاتی ہے۔ دنیا کی 500 با اثر شخصیات ہے جس کا اثر پوری دنیا پر ہوا، اس میں سب سے پہلا نمبر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آیا۔ ابھی ہمارے دوست عمرے سے آئے، مجھے کہا مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی عمرے میں، ماشاءاللہ کیا دیکھا، مفتی صاحب کیا کر رہے تھے، اتنے بڑے اللہ والے، شیخ الاسلام
تو کہا مولانا زیادہ تو کچھ دیکھنے کا موقع نہیں ملا, ظہر کی نماز میں میرے بازو میں آئے, ظہر کی نماز پڑھ کے چلے گئے, آدھا گھنٹہ تو ہوگا نا؟ بولے ہاں آدھا گھنٹے کے قریب میرے ساتھ رہے. ہمارے یہاں ایک شخص تھے 8,000 روپیہ ان کی تنخواہ اور 7 لوگ کا گھر میں رہنے والے, اس کے باوجود کسی سے قرضہ لینا نہیں پڑتا تھا. میں نے پوچھا اس کی وجہ؟ تو کہا مولانا میں 1000 پر 10 روپے اللہ کے لیے للہ نکالتا ہوں, 8,000 روپے تنخواہ ملتی ہے, 80 روپے اللہ کے لیے نکال دیتا ہوں, اللہ کے لیے نکالتا ہوں, اللہ میرا غیبی نظام چلا دیتا ہے. ہمارے یہاں ایک شخص ابھی بہت حالات میں تھے, 50-60 لاکھ کا قرضہ ہو گیا, ابھی ان کی دکان بہت تیزی سے چلی. میں نے ان کو پوچھا کہ کیا وجہ ہے, آپ کی دکان تو ایک دم بیٹھ گئی تھی, ابھی بہت تیزی میں چل رہی ہے. کہنے لگے مولانا 1000 پہ 10 روپے اللہ کے لیے نکالنا شروع کیا, باہر آ گیا, اللہ کو پارٹنر بنایا نا, اللہ کے یہاں مندی کوئی نہیں, میرے یہاں مندی کوئی نہیں, تیزی تیزی آ گئی. للہ رقم, اللہ کے لیے دینا. کسی کا منافع کم ہو تو وہ 5 روپے دے, 1000 روپے, کچھ تو طے کریں اپنے اللہ کے لیے, کچھ تو دے. مستورات تو خرچی مل رہی ہے 5,000 روپے, اس میں 1000 پہ 10 روپے 50 روپے اللہ کے لیے دے دے, بہاریں آ جائے گی انشاءاللہ. نیت کرو انشاءاللہ اللہ کے نام پہ دیں گے. وہ شخص نے کہا مولانا میں نماز پڑھتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, بہت سکون میں ہوں, اور میری بیوی جو ہے وہ نہ صحیح معنوں میں نماز پڑھ رہی ہے نہ پردہ کر رہی ہے, وہ بے چین تو ہم بھی بے چین. اب وہ نماز نہیں پڑھتی تو میری بچی کو کیا نماز پڑھائے گی؟ میں نے کہا چلو یہ تو بات سمجھ میں آئی, ابھی خوش ہے, اس کی کوئی وجہ؟ مولانا لیکن میں نے دعا کرنا نہیں چھوڑی تھی کہ میری بیوی ہے نا, یہ نہیں سمجھ رہی ہے نا, سمجھاتا ہوں تو, لیکن اس کا دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں نا. میں نے رٹ لگائی اللہ سے, اللہ اس کو نیک بنا دے, اللہ اس کو نمازی بنا دے, اللہ اس کو ذکر والی بنا دے, اللہ اس کو پردہ کرنے والی بنا دے. مولانا میری دعا قبول ہو گئی. 2023 میں حج کر کے آیا, پہلی نظر پڑی بیت اللہ شریف پہ, پھر دعا کی اللہ میری بیوی کو نیک بنا دے, نمازی بنا دے, اس کو پکا پردے کی توفیق دے دے. مولانا آپ یقین مانو میں حج کر کے آیا نا, تو رات میں میری آنکھ کھلی 3:30 بجے, میری بیوی تہجد پڑھ رہی تھی, اس نے 12 رکعت تہجد پڑھی تو میرے رونے جیسا ہو کہ دیکھ آج وہ تیرے سے آگے نکل گئی. مولانا ابھی تو گھر میں جو سکون ہے, جو مزہ ہے, سب پریشانی دور ہو گئی. بولتی اب تو اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں ہم خوش ہیں, نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا, یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. اب پکا پردہ کرتی ہے, اب نمازوں کا اہتمام کرتی ہے, کبھی کبھار میری 12 سال کی بچی اس کے ساتھ تہجد پڑھ لیتی ہے. مولانا گھر کا یہ ماحول ہو گیا. کیسے بنا ماحول؟ مانگنا نہیں چھوڑا. بہت سے مرد نیک ہوتے, مستورات نیک نہیں ہوتی, اور بہت سی مستورات بہت بڑی اللہ والی ہوتی ہے, تہجد پڑھنے والی ہوتی ہے, گھر کے مرد نیک نہیں ہوتے. تو ہمارا کام ہے اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم بھی کریں اور اپنے دعائیں بھی کریں. دعائیں, ایک بات یاد رکھنا, دعا کا رنگ نہیں ہوتا, لیکن جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہے تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے. ہم مانگنا چھوڑ دیتے ہیں.